اچھا آپ جی ایک سوال جو ہے اس پہ مجھے آپ سے صرف یس اور نو چاہیے، کیونکہ وہ اس پہ ابھی تک ہم کلیئر نہیں ہے کہ کنسنسس ہوا کہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد میرا ایک سوال حامد صاحب آپ سے بھی ہے، ضروری ہے بڑا، کہ جو نیا میثاق جمہوریت ہے جس پہ ہم کہہ رہے ہیں جی کہ اس پہ اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کے نکات پہ بھی ڈسکشن ہو گئی ہے، اس میثاق جمہوریت میں اداروں کو شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے جی، نہیں ہونا چاہیے جی. نہیں دیکھیں ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس حد تک ہونا چاہیے کہ وہ اقرار کریں کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے. اچھا جی بتائیں. بالکل ہونا چاہیے جی، ان کے بغیر یہ بے ایمانی ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بیٹھ کے سائن کریں گے، لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بیٹھ کے یہ بات طے ہونی چاہیے ان کا کوئی رول نہیں ہونا. جی نہیں جی، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو لکھا ہوا ہے میں تو اسی کو مانتا ہوں اور اس میں کوئی رول نہیں. تو اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ اداروں کا میثاق جمہوریت میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے بس. اب اقرار کریں کہ ہمارا رول نہیں ہے. جی سوال میرا یہ، اور میر صاحب سے وہ سوال اس لیے بنتا ہے کیونکہ باقی صحافی بھی اس پر بات کرتے ہیں، لیکن آپ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں. جو شک نمبر 14 تھی اس میثاق معیشت کی، وہ یہ تھی کہ الیکٹرانک اور پریس میڈیا کو آزادی ہوگی. اب 15 سال سے مسلسل اس ملک میں جمہوریت ہے، جیسی بھی ہو، اچھی ہو بری، کوالٹی میں بات کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ہر دور میں دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ قدغنیں لگائی جاتی ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے، سیاسی جماعتیں یا ادارے؟ دیکھیں اس کے ذمہ دار ادارے بھی ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں، کیونکہ اور صحافی بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ صحافی ان کا ٹول بن جاتے ہیں. لیکن دیکھیں جو اداروں نے جو کیا وہ انہوں نے آئین کے اندر رہ کے نہیں کیا، لیکن جو سیاسی جماعتوں نے کیا وہ انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے کیا. جیسا کہ مثال کے طور پہ 2 مثالیں صرف دوں گا کہ جو پیکا کا قانون ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں آیا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور اس وقت ہم نے کہا بار بار کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوگا. آپ جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک کرائمز ہیں، ان کو روکنے کے لیے آپ لیجسلیشن ضرور کریں، لیکن تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں اور اس چیز کو ضروری بنائیں کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو. لیکن ہماری نہیں سنی گئی، پیکا کا قانون پاس کیا گیا اور پھر وہ مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال ہوا. اور اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت آئی جب عمران خان وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے وہ جو مسلم لیگ نون کا قانون تھا اس کو مزید سخت کیا اور اس کو پیکا آرڈیننس کے ذریعے مسلط کرنے کی کوشش کی، جس کو کہ پھر ہم نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور انہوں نے اس کو غیر مؤثر قرار دے دیا. تو جو ادارے کرتے ہیں وہ تو ہم سارے اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں انہیں بھی ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں. یہ سوال میں نے میر صاحب سے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ زیادہ تر یہ نشانے پہ رہتے ہیں، اس کی زد میں رہتے ہیں آج کل بھی. اور شہزاد اقبال صاحب، وہ ایک صحافی نے پیپلز پارٹی کے دور میں طوطا فال بھی ہمارے خلاف نکلوائی تھی، آپ کو یاد ہے نا؟ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حکومت جا رہی ہے. دیکھیں جب پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں میاں نواز شریف پہ پابندی لگی تھی کہ ان کی جو تقریر ہے وہ نہیں سنائی جا سکتی، میں گیا تھا عدالت میں، آپ کو شاید یاد ہو. اس میں بہت سے صحافی جو تھے، نجم سیٹھی صاحب دیگر، ان کی طرف سے میں نے پٹیشن کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایک شخص کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے، اس کے انسانی حقوق تو نہیں چھین لیے، اس کی زبان تو نہیں چھین لی، اس کی ایک بطور انسان اس کی جو ایک اس کا وجود ہے وہ تو نہیں چھین. نواز شریف صاحب کے لیے تو آپ بڑی دفعہ جی بالکل، دیکھیں عدالتوں میں گئے. اصول ہمیشہ وہی رہا ہے، میرا اصول ہمیشہ وہی رہا ہے کہ عدالتوں کو اعلی کار نہیں بننا چاہیے رجیم چینج کا. کیا اس وقت آپ غیر سیاسی تھے؟ نہیں، بالکل نہیں تھا. دیکھیں میرا ہمیشہ سے میں سیاسی ہوں اور میں اس طرح کا وکیل نہیں ہوں کہ یہاں سے مقدمہ ملے تو یہ لے لوں گا، وہ ملے گا تو وہ لے لوں گا. کچھ میرے نظریات ہیں جن سے میں کبھی نہیں ہٹا. اب 32 سال مجھے ہو گئے. تو میرا اس وقت بھی یہی تھا موقف کہ عدالت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے سیاسی تبدیلی کے لیے. آج بھی میرا یہی موقف ہے کہ عدالت کو اور قانونی عمل کو نہیں استعمال کرنا چاہیے سیاسی تبدیلی کے لیے. یہ عوام کو دیں آپ کے